السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹو لائنز۔ آج میں آپ کو ایک مشہور اسلامی اسکالر کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کے لاکھوں فالوورز تھے۔ وہ دین کی باتیں کرتا تھا، احادیثیں سناتا تھا، لوگ اس کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ پہلے تو وہ مستند باتیں ہی کرتا تھا، مگر پھر اس نے غلطی کی، اور وہ غلطی ہم میں سے بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ ایک دن لائیو بیان میں اس نے کہا، ایک مستند حدیث ہے، جو کوئی یہ وظیفہ پڑھے گا اس کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ بس پھر کیا تھا، لوگ نے کمنٹس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا شروع کر دیا۔ ویڈیو وائرل ہونے لگی، لاکھوں لوگ اس پر عمل کرنے لگے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی اپنی گھڑی ہوئی بات تھی۔ کچھ دن بعد ایک بڑے عالم نے اس کی ویڈیو دیکھی اور اس پر اعتراض کیا۔ کہا، بھائی یہ حدیث کسی مستند کتاب میں نہیں ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ سن کر اس اسکالر کو شدید جھٹکا لگا۔ اس دن کے بعد وہ شدید بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ جب بھی حدیث سنانے کے لیے کھڑا ہوتا، یوں لگتا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، جھوٹا آدمی تمہاری زبان سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ احساس اتنا بڑا کہ وہ راتوں کو سوتا تو خواب میں دیکھتا کہ جہنم کی آگ اس کے قریب آ رہی ہے۔ وہ ڈرنے لگا کہ کہیں وہ بھی جہنم کا مستحق نہ بن جائے۔ پھر ایک دن مدرسے کے سب شاگردوں کو اکٹھا کیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے بغیر تحقیق کے حدیث بیان کی اور دین میں جھوٹ ملا دیا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ کبھی کوئی دینی بات بغیر تحقیق کے آگے نہ پھیلائیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور سب سے کہا کہ وہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پھر وہ رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگنے لگا، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہمیں سچ بولنے اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم نے کبھی جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلط بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہو تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں جھوٹ اور گمراہی سے بچا، ہمارے دلوں کو ہدایت اور سچائی سے منور کر دے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ یا رب ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کر اور ہمیں ایسی نیکیوں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ایک اسکالر کی کہانی۔ اگر آپ کو بھی کہیں سے اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معلوم ہوتا ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں، پھر اس حدیث کو آگے کسی کو بتائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔